انسانی دشمنی کی کیا وجوہات ہیں؟ میں ڈاکٹر راجر الدین سجاد ہوں۔ جب حضرت آدم اس دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، اس کے بعد انسانی وجود جو ہیں وہ تعداد میں بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس وقت زمین تو خیر ابھی بھی اللہ کی ملکیت ہے، اس وقت بھی ساری زمین اللہ کی ملکیت تھی۔ جب لوگ بڑھنے شروع ہوئے، تعداد میں زیادہ ہونے شروع ہوئے، تو لوگوں نے پھر زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اپنی بادشاہت یا اپنے گروپ بنا لیے، اور پھر ان گروپوں میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اب میری بادشاہت ہے، یہاں پہ میرا سکہ چلے گا، کسی اور کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میری بات نہ مانے یا میری نافرمانی کرے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ میرے شعور نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے۔ تو اس میں انسانی رویے بھی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے بعد جو معاشی اور معاشرتی، سیاسی، لسانی، گروہی اختلافات اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان کا دشمن بن جاتا ہے، انسانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے، کبھی جو قدرتی وسائل ہیں ان کی وجہ سے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے گروپ ہوتے ہیں ان میں معاشی جنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا دنیا کے کسی حصے میں کوئی معدنی وسائل ہیں، تو جو طاقتور گروپ ہوتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا لڑائی شروع کر دیتے ہیں، انسانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ جو ان کے سیاسی نظریات ہوتے ہیں ان سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اس کے لیے بھی جنگ و جدل ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پہلے بھی وسائل پہ قبضہ کیے ہوتے ہیں، یا ان کا کسی بھی جگہ پہ کوئی سکہ چل رہا ہوتا ہے تو ان کو کوئی چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جنگ و جدل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی جو عقائد ہوتے ہیں ان پہ بھی لوگ بڑی سختی سے کاربند ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی دوسرے لوگوں کی جان لینے سے گریز نہیں کرتے، بلکہ جو ان کے عقائد ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات بھی ہو تو اس کو صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، بجائے سننے کے ایک دوسرے کو دھیان دینے سے لوگ ایک دوسرے کی جان لینے سے نہیں کرتے۔ اسی طرح آج پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پر بے شمار گروہ مختلف نظریات، مختلف باتیں لے کے آپ کے پاس آئیں گے، لیکن آپ نے ان تمام باتوں کا بغور جائزہ لینا ہے اور ووٹ اسی بندے کو دینا ہے جو اس کا اہل اور حقدار ہو۔ مجھے ایک ہمیشہ افسوس رہا ہے کہ میں بھی انہیں میں شامل ہوں کہ وہ جو اہل اور جو ووٹ کا صحیح اقدار ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو ایماندار ہے، جو آپ کا ووٹ جا کے بیچتا نہیں ہے کہیں پہ، آپ ایسے آپ اس کو اپنے آپ کی سطح پہ ہوتا ہے، آپ جیسا ہی مطلب آپ ایسے نہیں کرتے، کیونکہ وہی لوگ آپ کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔